بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں. اہم بات یہ جاننا ہے آگے کیا ہونے والا ہے، اس کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے. اچھا صاحب، انٹرسٹنگ موو ہو رہی ہیں. ذرا یہ دیکھیے کہ جب حالات دگردوں ہو رہے ہیں تو شہباز شریف بھاگے کعبے کو اور نواز شریف بھاگے امریکہ کو. وہ ان کا شعر یاد آ رہا ہے کس کا کہ شیخ سدھارے کعبے کو ہم انگلستان جائیں گے، وہ دیکھیں خدا کا گھر ہم خدا کی شان دیکھیں گے. اچھا، یہاں سلسلہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں پہ خدا کی شان دیکھنے آئے ہیں یا شہباز شریف صاحب وہ وہاں جو ہے عبادت کے لیے گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا، بیسک سی بات ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. میں فاسٹ فارورڈ کر کے چلتا ہوں تاکہ اور زیادہ کمیونیکیشن ہو سکے. دیکھیے، سعودی عرب اور امریکہ کی بڑی پکی انڈرسٹینڈنگ ہے، پوائنٹ نمبر 1. اچھا، اب آئیے سوچئے کہ ایک بھائی بڑے پائی جان گئے نے امریکہ واشنگٹن، اور دوسرے چھوٹے چچا ٹڈے جو ہیں وہ آئے ہیں سعودی عربیہ. اچھا، یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کی پارٹی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. دی اینڈ کا بورڈ لگنے والا ہے. اب امریکہ کو آ کے یہ ایک سودا بیچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سعودی عرب وہ یہاں پہ بات کرے پاکستان میں اس کو اپلائی کروا سکے. سودا یہ کیا بیچ سکتے ہیں بتائیے امریکہ کو؟ یہ کیوں ناکام ہوں گے؟ میں اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے، آپ وہی چیز بیچ سکتے ہیں جس کی ڈیمانڈ ہو، جس کی خریدار کو ضرورت ہو یا طلب ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور امریکہ جیسے تیز لوگوں کو آپ وہ چیز نہیں بیچ سکتے جس کی ڈیمانڈ نہیں ہے. ان کے پاس کیا ہے آفر کرنے کو؟ انڈیا تو ڈومینیٹ کر گیا، آپ نے کشمیر پہ گیو اپ کر دیا نا. امریکہ کی بات صحیح ثابت ہوئی کہ بھئی چھوٹے بن کے رہو، وہ آپ راضی ہو گئے. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس بیچنے کو کیا ہے؟ اب آپ جا کے وہاں یہ کہیں گے ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، آپ ہمیں مدد کیجئے، اور ہم جو ہے وہ ایران پہ آپ ظلم وہ کیجئے، جنگ کیجئے، ہم نیوٹرل ہو جائیں گے. ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت امریکہ کے اپنے بڑے مسائل ہیں. ہاں، اگر روس وہاں سے انویڈ کر رہا ہوتا یا چائنا وہاں سے انویڈ کر کے آ جائے تو ضرورت پڑ جائے گی پاکستان کی. ابھی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایران سے ہم کیسے نپٹتے ہیں آپ خاموش رہیں گے. آپ کی پہلے کوئی سینگ نہیں ہے. آپ کی کیا سے ہے ایران میں یا اس ایران کانٹرا میں؟ کیا آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے اس سودے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے بریف کیس میں یہی ہے، آپ یہی بیچنے کی کوشش کریں گے اور یہ ممکن نہیں ہے. اور چھوٹے بھائی جان جو ہیں، چچا ٹڈے جو ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے یہ کہنے گئے کہ آپ امریکہ سے بات کیجئے، ہم ان کے لیے اور آپ کے لیے مل کر کام کریں گے. وہ بھی عربی بہت تیز دماغ کے لوگ ہوتے ہیں اور بہت وہ، آپ منفی بات میں کیوں اپنے منہ سے نکالوں؟ بہرحال وہ وہاں پہ بھی ان کا سودا بکنے والا نہیں ہے. یہ کہانی اب ختم ہونے کو ہے. اچھا، یہ تو ہے ان کے دوروں کی تفصیل، زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا صاحب، کوئی اگر ایسی بڑی بات ہو گئی تو پھر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. دیکھیے صاحب، جو کرنٹ سچویشن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، عاصم منیر ظلم ستم کرتے کرتے تھک گئے ہیں. جیسے کبھی ایک کوڑا مارنے والا ایک وقت آتا ہے نا، اس کا اپنا بازو شل ہونے لگتا ہے. وہ تھک گئے ہیں. اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، ڈیل ہو جائے. وہ ڈیل نہیں دے رہا عمران خان. اچھا، وہ کیا ڈیل چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جاب کی گارنٹی دیں اور ان کے ایکسٹینشن کو بھی ابھی سے اپروو کر دیں کہ اس کو ایکسٹینشن ملے گی. یہ چند اہم پوائنٹس ہیں جو آپ ذہن میں رکھیے. پوائنٹ نمبر 1،
آصم منیر چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان آ جائیں لیکن جاب کی گارنٹی اور ایکسٹینشن دیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, عمران اس بات کی گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ بتائیے آپ کیسے دیں؟ انہوں نے اتنے ظلم و ستم کیے ہیں تو عوام اس کی تو سیاست کی ریڑھ لگ جائے گی. وہ کس بنیاد پر ان سے کہے گا ہاں میں آپ کو اس کی گارنٹی دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتے. پوائنٹ نمبر 3, عوام دن رات کے ڈراموں سے تنگ آ چکی ہے. وہ یہ ظلم و ستم، خوف و ہراس اور غربت، اس سے وہ کہتی ہے کہ بھائی ابھی ایک طرف ہونا چاہیے. عوام بالکل فیڈ اپ ہے اور عوام کے دلوں میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوائے نفرت کے ایک انچ بھی محبت نہیں رہی ہے باقی. اور یہ جو بھاگے میں ایک سعودی عرب ایک امریکہ، یہ بالکل ختم ہو چکے ہیں. ان کی حمایت 0/0 ہو چکی ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر 4, اب ان حالات میں راہ بنانا ہے. اب وہ راہ کیسے بنائی جائے؟ سوچئے. آپ نے صاحبوں کبھی چیس کا گیم کھیلا ہے؟ کھیلا کیجئے، بڑا زبردست گیم ہے. دیکھیے جب آپ اپنی موو کرتے ہیں نا، ایک تو شروع میں جو آپ موو کر دیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. وہ آپ کو بہت پٹائی ہوتی ہے اگر غلط موو کر دیں شروع میں. اچھا، جب آپ ایک موو کرتے ہیں نا تو جو ذہین پلیئر ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے میں نے یہ موو کی ہے، اس کے مقابلے میں یہ موو کرے گا تو میں نے ایک کو گرایا یا 3 کو گرائے گا. اور اگر وہ یہ نہیں سوچ سکتا، اس کا تھاٹ پروسیس یہ نہیں ہے، تو وہ گیم میں مار کھاتا ہے. بہت پیشنس چاہیے اور بہت ذہن چاہیے کہ میرے اس موو سے کیا ہوگا، یہ جب موو کرے گا تو یہ کہاں تک میرے اندر گھس آئے گا. اب یہاں پر آپ کو حل ڈھونڈنے کے لیے ان دونوں دماغوں کا ذرا تھاٹ پروسیس جاننے کی کوشش کیجیے، عاصم منیر کی اور عمران خان کی. اچھا، ذرا اجازت دیجیے کہ اس عمر میں آ کے کچھ بیماریاں ایسی ہو جاتی ہیں، میں اکثر بولتے ہوئے کچھ الفاظ جو ہے وہ گاربلڈ ہو جاتے ہیں تو معاف کر دیا کیجیے. اچھا، تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان دونوں کے ذہن پڑھنے کی کوشش کیجیے. ایک فوجی دماغ ہے اور ایک اسپورٹس مین کا اور شہری کا لیڈر کا دماغ ہے. دیکھیے فوجی دماغ کا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستان کے جتنے ڈکٹیٹرز آئے ہیں، آپ پہلے والوں کو دیکھ لیجیے، آج والوں کو بھی دیکھ لیجیے، یہ چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں، یہ ویسے دیکھتے ہیں جیسی یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب اس میں فرق کو سمجھیے، یہ بہت اہم بات ہے. پبلک کے سینٹیمنٹ اس وقت کیا ہیں، بجائے ان کو سمجھنے کے یہ کہتے ہیں ہم ڈنڈے سے ٹھیک کر دیں گے. صاحب ڈنڈے سے ہر چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی صاحب، بڑی بڑی رسوائی ہے. برسوں کے بت جو ہمارے ذہنوں دلوں میں آپ کے لیے تھے وہ ٹوٹ کے پاش پاش ہو گئے اس ظلم و ستم سے. چیزیں جیسی ہیں یہ ان کو ویسے نہیں دیکھتے، ویسی دیکھتے ہیں جیسی وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس فرق کو سمجھیے. اچھا، کیوں ان کا دماغ جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اسی طرز پہ چلتا ہے. بڑی اچھی ریکی کرا لیں گے، بہت اچھی جو انفارمیشن جمع کر کے پھر پلاننگ کریں گے، پھر اسٹریٹجی بنائیں گے، پھر حملہ بھی کر لیں گے، لیکن پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پھر پلٹنا، پھر سامنے آنا، عوام کو سمجھنا، یہ سب ان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. نہ، یہ دوسری فیلڈ ہے بھائی. آپ کو ٹرین کسی اور کام کے لیے کیا گیا ہے. ان کا جو ہے وہ ایک ٹنل ویژن ہے، یہ اسی پہ چلتے چلے جائیں گے کہ اگر تم نے یہ صحیح نہیں کیا تو میں ڈنڈے مار کے تم سے قبولوا لوں گا. آپ آج سگی اولاد کو ڈنڈے مار کے قبولوا نہیں کچھ کر سکتے. آپ عوام کے ساتھ کیسے کریں گے؟ ممکن نہیں ہے. اسی لیے آج تک رسوا ہو رہے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں. اچھا، اب آئیے جلدی سے عمران کی طرف. دیکھیے اس کے دماغ کو دیکھیے. پہلی چیز اس کی بلا کی اسٹیٹ فاسٹ، مطلب کیا کہوں میں، جہر قدم جما دیا اتوں قدم نہ ہلے.
جہاں رکھ دیا قدم وہاں سے قدم نہیں ہلے گا، اتنا مضبوط ارادے کا آدمی، اور ساتھ ہی ذہن اتنا چابک دست ہے، اس کی ساری زندگی کی ٹریننگ ہے یہ، اس کے ذہن کو ویریشن دیکھیے کہ یہ بالر فاسٹ بالر ناکام ہو رہا ہے، اچھا ہولڈ اٹ، اسپنرز کو لاؤ، اچھا اسپنرز ناکام ہو رہے ہیں، اچھا ایسا کرو فیلڈ سیٹنگ بدلو، فیلڈنگ بدلو۔ وہ آپ نے کبھی ذرا غور سے دیکھیے گا، جب وہ بولنگ کرا رہا ہوتا تھا، جب کیپٹن شپ کر رہا ہوتا تھا، تو وہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ بالر سے پہلے کہے گا اس کو ادھر کھڑا کر، اس کو کیوں، اس کا دماغ تیزی سے یہ سوچتا تھا کہ اس بال کو اس اینگل سے ڈالے گا تو جب سٹروک کھیلے گا تو یہ ادھر جائے گی، تو یہاں پہ 3 فیلڈر کھڑے کرو گلی میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا دماغ ہر وقت متحرک رہتا ہے، وہ لڑتا بھی جاتا ہے، سوچتا بھی جاتا ہے۔ یہ صرف لڑائی سے پہلے سوچ سکتے ہیں، اس کے دوران میں یہ صرف اپنا ڈنڈا استعمال کر سکتے ہیں کہ ظلم و ستم ڈھالو۔ بھائی اگر فوجی دماغ دنیا پہ بڑے کارآمد ثابت ہوتے تو آج یہ جتنی ترقی یافتہ ملک ہیں ان سب میں فوج حکومت کر رہی ہوتی، کہیں پہ بھی نہیں ہے ایسا۔ سب سویلین، آپ کا ایک مخصوص کام ہے، اس کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو ٹرین کیا گیا ہے، آپ وہ کام چھوڑ کر یہاں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حکومت کریں گے، ہم وفادار باقی سب غدار، ہم اچھے باقی سب برے، باقی سب خراب، اور ہم معیشت بھی ٹھیک کریں گے، ہمیں معیشت کا بھی پتہ ہے، سیاسی اس کا بھی، انٹرنیشنل ریلیشن کا سب ہمیں پتہ ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ۔ اچھا، اور ساتھ میں ٹیم لگائی ہوئی ہے جو میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں، کیا کیا ہیرے جمع کیے ہیں اپنی ٹیم میں۔ اچھا، آخری بات، میں ٹائم سے ڈرتا ہوں کہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے۔ دیکھیے ایک بات جو کل میں نے کہی تھی، کچھ ساتھیوں نے آج اس پہ زور دیا ہے، اس پہ زور دیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ جو مریم نواز ہیں، بڑی شفاف عورت ہے، وہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے پلاسٹک کی بنی ہوئی، لیکن وہ بہت ہی شفاف عورت ہے۔ اچھا، عورتیں بھی بہت شفاف، کبھی کبھی ہر دور میں رہی ہیں ایک آدھ، لیکن اب زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جیسے یہ خاتون بہت شفاف دل کی عورت ہیں، اب ان کے ایسے کارنامے ہیں نجی زندگی سے آخر تک، وہ اب یہاں نہیں ڈسکس کیجئے، صرف اتنی بات سمجھیے کہ یہ عمران خان کو فتنہ کہتی ہیں، اور کل انہوں نے ایک جگہ کہا کہ میں تمام اداروں سے کہتی ہوں کہ ہمیں آپ کو تو یہاں رہنا ہے، ہمارے آپ کے بچوں کا مستقبل تو یہاں ہے، اس فتنے کو ختم کر دیں۔ اچھا، پہلے سمجھیے کہ فتنہ اسلام میں فتنے کو کتنا خراب قرار دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ قتل سے بڑھ کر جو جرم ہے وہ فتنہ گری ہوتی ہے، کہ اگر کوئی آدمی قتل کر کے آ جائے، قاتل سے پہلے اگر کوئی فتنہ گر آ جائے اس کا خاتمہ کرو۔ کیوں؟ فتنہ گر جو ہوگا وہ بہت سارے قتلوں کی بنیاد بن جائے گا۔ قاتل نے ایک کو قتل کیا، اور فتنہ گر جو ہوگا وہ ہزاروں کو بے راہ رفع کر دے گا اور قتل کی راہ پہ لگا دے گا۔ تو سب سے پہلے فتنے سے نپٹو، اور فتنے کے لیے حکم ہے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو، یعنی ایلیمنیٹ کر دو ٹوٹل۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ استدعا کر رہی ہیں کہ یا تو اس کا جوڈیشل وہ کام کر دو، یا پھر ڈائریکٹ کام کر دو، کسی طرح سے بھی کرو، بس اس کو راہ سے ہٹاؤ۔ ان کی اہلیت یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے، مقصد پہلے بھی ابا جی کا بھی یہی تھا، چچا ٹڈے کا بھی یہ تھا، ان کا بھی یہ ہے کہ اقتدار پہ قابض رہو، زیادہ سے زیادہ مال سمیٹ کر لندن لے جاؤ۔ آج تک انہوں نے یہ کیا ہے۔ اس عورت کی تقریر میں جب بھی میں نے دیکھا، وہ یہ رونا گانا دیکھا، میرے باپ کو کیوں ہٹایا، دوبارہ اقتدار دو، اقتدار دو، اقتدار دو، ہم بھی لوگوں کو، جرنلوں کو لبھانا جانتے ہیں اور بوٹ پالش جانتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کیسے حکومت لی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر جائز ناجائز کام کر کے یہ لوگ قابض رہنا چاہتے ہیں، خون چوسنا چاہتے ہیں۔ سیدھی سچی باتیں یہی ہوتی ہیں۔ مجھے خود بھی افسوس ہوتا ہے ایسے الفاظ استعمال کر کے، لیکن کم وقت میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، وہ جلدی سے میسج جو ہے اس کو ڈیلیور کر دیتا ہے۔ اچھا، آخری بات جو پہلے کرنی تھی وہ اب یہاں پہ آ گئی کہ پاکستان میں دیکھیے ابھی تک جو آپ کو تھوڑا سا ایز نظر آ رہا ہے نا، تھوڑا سا لوگوں کے ذہنوں میں عدلیہ کی طرف سے، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کی وجہ سے، کہ وہ درمیان، وہ رب ہے نا، وہ ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے تصور کیا تھا
کہ ان کی راہ میں یہ دو روڑے بن جائیں گے؟ نہیں، وہ ابھی ہیں. لیکن جیسے سپریم کورٹ کہ وہ بار کے جو الیکشن ہو رہے ہیں جس میں صحافیوں کو کہا گیا پلاٹ دیں گے، کیش دیں گے، سب کچھ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں اگر یہ جیت گئے تو اس کے بعد جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر صاحب کو بھی جو وہ لائن میں لگایا جائے گا. اس نے گیو اپ نہیں کیا ہے عاصم منیر نے. آپ دیکھیے کیا حرکت کی ہے وہ چودھری اعجاز کی وائف کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، کیسے ان کو بالوں سے گھسیٹ کے تیسری منزل سے نیچے لائے ہیں، اور ان کا 11 سالہ معصوم بچہ بیڈ پہ لیتا تھا وہ اٹھا کے پھینکا زمین پہ، اور وہ بچی کھڑی تھی ٹین ایجر، اس کو ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے باہر کمرے سے نکالا. اب وہ بتا رہی تھی کہ ان کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں، وہ برقع پہننے والی خاتون، اور ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں، تو ان کا پاؤں رکھا ہوا تھا تو ایک نے اپنا بوٹ ان کے پاؤں پہ رکھ دیا. یار اس قسم کے ظلم و ستم و خوف کس لیے کر رہے ہیں؟ گیو اپ نہیں کر رہے ہیں، یہ مزید خوف پیدا کر رہے ہیں. اور میں نے شروع میں آپ سے بتا دیا کہ وہ گیو اپ کیوں نہیں کرنا چاہتا ہے، کیا گارنٹی مانگ رہے ہیں. اب اس لمحے ایک کردار ہے جو وہ اگر سپیڈ پکڑ لے تو یہ گیم جو ہے اوور ہو سکتا ہے، وہ ہے قیادت پی ٹی آئی کی. بیرسٹر کیا نام ان کا، سلیمان راجہ صاحب. دیکھیے وہ بہانے فوکسڈ آدمی ہو گئے ہیں. ایسے لوگ جو اچیومنٹ نہیں کچھ حاصل پارٹیسپیشن نہیں کہیں چاہتے نا، تو پھر وہ آپ کو اس کے نقائص سے آگاہ کرتے ہیں کہ اس سے یہ نقصان ہو جائے گا. وہ آپ کی پیراڈائم شفٹ کر دیتے ہیں، سوچ کو وہ سوچ شفٹ کر دیتے ہیں. ابھی وقت نہیں آیا یار، اور کون سا وقت آئے گا جب آپ نکلیں گے؟ آپ یہ کہتے ہیں لاکھوں لوگ نکل جائیں پہلے پھر ہم آئیں گے، گاڑی چل پڑے پھر انجن پیچھے سے لگائیں گے. بھائی جو کام پہلے کرنا ہوتا ہے وہ پہلے کرنا ہوتا ہے. لیڈرشپ باہر نکلے گی تو اکثر کہتے ہیں لوگ آ جائیں لاکھوں کی تعداد میں. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لانے کے لیے موبلائز تو کرنا پڑے گا. وہ آپ کا کام ہے یا نہیں؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ 4 روز انہوں نے کہا ان کے ساتھ وہ تشدد ہوا عمران خان کے ساتھ جو جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو ذرا تصور کیجئے کہ کیا کیا توہین کی گئی ہوگی اس شخص کی. یہ بھی سن لیا. کسی نے جا کے یہ نہیں پوچھا جیلر سے کہ بھائی یہ 15 دن تک لائٹ کس جرم میں بند کی گئی تھی، کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ ہمت کی کسی کی عقل میں آئی کہ کوئی جا کے پوچھتا کہ یہ لائٹ بند کرنا، الٹیاں آ رہی ہیں 4 روز تک، ایسا پنجرے میں تشدد، تو یہ سب کیا ہے؟ اور کب نکلو گے؟ یا بہانے ہی بناؤ گے صرف؟ یہ بہانہ فوکس آدمی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ ہمت پکڑیں. ہمت والا آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ تو الیگزینڈر دی گریٹ کی طرح ہوتا ہے. وہ جب کہیں لڑنے جاتا تھا تو وہ جا کے پوچھتا تھا یہ مت بتاؤ کہ کتنے دشمن ہیں اور ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے، یہ بتا دو بس وہ کہاں ہیں، باقی I will take care. Leave on me. That's it. بس صرف اتنا بتاؤ کہاں ہیں. جن میں ہمت ہوتی ہے اور جو لڑنا جانتے ہیں، سیاسی تحریکوں میں جو موقع سے فائدہ نہ اٹھائے، وقت پہ فیصلہ نہ کرے، چیلنج نہ لے، اس کو پھر پھانسی لگتی ہے. تاریخ گواہ ہے ان باتوں کی. اور یہ وہ موقع گوا رہے ہیں بیرسٹر صاحب اور پوری یہ جو ٹیم ہے فرنٹ کی. یہ ابھی تک یہ تک نہیں جا کے پوچھ سکے کہ بھائی کون سا جرم تھا جو ان کی لائٹ تم نے بند کی ہے. ایک آدمی کو پکڑ کے وہ جو کچھ بھی ہے، وہ جیلر ہے، ٹیلر ہے، پیلر ہے، کون ہے، اس سے پوچھ نہیں سکے تم. یہ لیڈرشپ ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا لیڈر کا دماغ اور ایک وکیل کا دماغ، ان کے بہانے اور ان کے بہانے الگ الگ چیزیں ہیں، اور اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اور اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے، تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.